بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بعض راویوں نے یوں روایت کی ہے کہ توریت میں مذکور ہے اور اہل توریت کو اچھی طرح معلوم تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو حضرت یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے، اور ان کی پشت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکے میں آ کر ایک مدت تک رہے۔ آخر عبداللہ کا کچھ بھی نہ کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو پارہ ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے، پھر ایک لہجے کے بعد پشت میں آ رہا ہوتا ہے۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا تو عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوئی ہے، میں نے ایک خواب دیکھا کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، ایک حصہ آسمان کی طرف اور ایک حصہ زمین کی طرف، ایک حصہ مغرب کی طرف، ایک حصہ مشرق کی طرف۔ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولے پیغمبر خدا، نبی ہوں، آخر زماں ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کاہنوں سے ان کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر زماں پیدا ہوں گے اور جتنے نبی اور بنی آدم سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا، تم خوش رہو۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں آ کر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہاب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آتے تب پشت پناہ ان کے بڑے ہوئے۔ اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک جماعت فوق کی فوج آسمان سے بصورت آدمی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آتی ہیں۔ پس ایک لہجہ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار ڈالا جو عبداللہ کو مارنے آئے تھے، اور وہاب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم اب جا کر کہو میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کرو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتوں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں، وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر کی شب جمعہ میں عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سرنگوں ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا،
اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا چلا کر رونے لگا۔ ان کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت تم پر آن پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا، اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی؟ اور اب تک محمد آخر الزماں کا زمانہ نہیں تھا، اب ان کا ظہور بالکل قریب ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہان کی مخلوق ان کے تابع ہوگی اور پھر دین ان کا قیامت تک جاری۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکے کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب بی بی آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے پھل لایا اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے۔ تمام تنگی قحط کی جاتی رہی، بہت زیادہ غلہ وغیرہ کی فراوانی ہو گئی۔ جتنے خوش و طیور ہر ایک سرور کائنات کی بشارت دینے لگا کہ اب ظہور بنی بھی آخر الزماں کا قریب ہوا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بی بی آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے کہتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب حبیب تولد ہوں گے نام ان کا محمد رکھنا، اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو، نعوذ باللہ من شر کل حاسد، ترجمہ، پناہ چاہتا ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا اور بینہ من متعن بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کہ کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔